بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابوبکر عمر فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین اس وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے یہ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آل حضرت احادیث روایت کی ہے۔ آپ عرب کی تاریخ کو اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو تابعین کے بعد بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقدس فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گوارا نہ گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی گرہ گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ ہی اس کی شباہت کو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ سو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کہ تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا قربہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس نے کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے، وہ قربہ اور بڑا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ان میں عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عبداللہ ہے اور میں عبداللہ ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں۔ کسی زمانے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک عمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں
کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ دی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجی عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسمہ بنت ابو بکر عبداللہ بن کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ اللہ پاک اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔